السلام علیکم. غزہ سچویشن روم سے میں ہوں عمران ثناءاللہ. ناظرین، شمالی غزہ کی سڑکوں پر جہاں حماس کے جنگجو اسرائیلی فوجیوں سے نبرد آزما ہیں، وہیں بے گھر ہونے اور اپنے پیارے کھونے والے فلسطینیوں کے قافلے بھی جنوب کی سمت جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے میں اسرائیلی جارحیت کے 34ویں روز 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 روزہ عارضی جنگ بندی پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. 2 روز بعد ریاض میں اسلامی سربراہی اور عرب سربراہی کانفرنس کا انعقاد بھی شیڈول ہے. کیا غیر معمولی اجلاس میں مسلم امہ فلسطین پر کوئی مشترکہ اور مضبوط موقف اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور کیا مسلم اور عرب رہنما اپنے قلب میں موجود اسرائیل کے خلاف متفقہ حکمت عملی قائم کرنے کے لیے پیش رفت کریں گے؟ انہی موضوعات پر بات کریں گے. اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل پر سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. انہی معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر وقار خان صاحب نے. انہیں خوش آمدید کہیں گے اس پروگرام میں. اس کے ساتھ ساتھ ماہر بین الاقوامی امور پروفیسر حسین عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب ویلکم. اب سر بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. ہم آج 2 میپس دکھا رہے ہیں. پہلے میپ سے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل پر کس طرح سے سفارتی دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے ملک جو کہ اسرائیل سے جنہوں نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں ان کی تعداد میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے. ابھی تک کولمبیا، چلی، بولیویا، جنوبی افریقہ، ترکی، اردن اور بحرین نے اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں. دوسرا میپ اپنے ناظرین کو ہم دکھانے جا رہے ہیں. وہ ہم بریگیڈیئر صاحب سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ وہ ہمیں اس میں تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں، سمجھائیں بھی کہ جو انصار اللہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے سر، اس کی اس میں کیپیسٹی کیا ہے اور جنگ میں اس کا کیا رول ہے، اور جنگ میں اگر انصار اللہ ایئر ڈیفنس سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے وہ جنگ کو کس طرح سے تبدیل کر سکتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ بریگیڈیئر صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک میپ پہ آنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ایکو کانفرنس میں جو تاشقند میں بھی ہوئی اس میں ٹرکش پریزیڈنٹ کا بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ تھا کہ آج بھی اگر ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو پھر کب ہوں گے. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، کیونکہ ایکو میں آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، پاکستان، ایران اور ترکی ہیں، اور اس کا فالو اپ ابھی آ رہا ہے 12 نومبر کو جب سعودی عربیہ میں سمٹ ہونے جا رہی ہے. تو ایک لحاظ سے ابھی اسلامک لیڈرشپ جو ہے وہ ایک اسٹرانگ سٹانس لینے کے لیے تیار ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اس کا کیا ہوتا ہے. باقی یہ جو میپ آپ نے دکھایا ہے اس میں آئی تھنک آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے ان ممالک کی جو بیسیکلی اسرائیل کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک بائیک آؤٹ بھی ہے اور اس میں کافی نان اسلامک کنٹریز بھی ہیں، اسپیشلی اگر آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ سے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر لبرل گورنمنٹس ہیں اینڈ بائی اینڈ لارج وہ کولونیزم کو ریجیکٹ کرتے ہیں. سو آئی تھنک یہ بڑا خوش آئند ہے. اس طرح مڈل ایسٹ سے بھی یہ ہو رہا ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں جو آج کا میپ ہے ریگارڈنگ جو ایک انگیجمنٹ ایکچولی ہوئی ہے جو بھی کنفرم ہو گئی ہے. یو ایس کا ایک ریپر ڈرون گرایا گیا ہے موسٹ پرابلی نیئر باب المندب. ابھی ایگزیکٹ لوکیشن میں پتہ نہیں ہے، لیکن یمنی جو ہیں انصار اللہ وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں تھا، اور یو ایس کہہ رہا ہے کہ وہ انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر فلائی کر رہا تھا. ابھی ریپر ڈرون بہت ہائی ٹیک ہے. آئی تھنک دس از دا موسٹ ایڈوانس سرولنس سسٹم، اور یہ عام بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی تک اس کی 2 آپ کہہ لیں ایسی واقعات ہیں جن میں اس کو گرایا گیا. رشیا نے ایک گرایا تھا وداؤٹ فائرنگ، ان کے پائلٹس نے اس پہ اسپرے کیا تھا اور ڈیزل یا پیٹرول کا، اور وہ پھر بلائنڈ ہو کے گر گیا تھا. اور یہ آئی تھنک فرسٹ ٹائم ہے کہ ریپر ڈرون کو کسی ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا. اس کی کیپبلٹی اس کی ہے، اسٹیلتھ ہے، اور ہائٹ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ انصار اللہ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہے، اور یہ جو شوٹ ڈاؤن ہوا ہے ریپر ڈرون اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی. ابھی لیفٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو انصار اللہ کے پاس بیسیکلی 4 ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جن میں بیسیکلی آپ کے پاس فجر ہے، اس کے بعد معراج میزائل سسٹم ہے، اینڈ دین یو ہیو بدر ایئر ڈیفنس ریڈار سسٹم ہے. اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ ایک ریگ ٹیگ فورس جس کو بیسیکلی کی دفعہ بھوتی باغی کہتے ہیں، انصار اللہ جو ہے، اس نے کس طریقے سے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اور انہوں نے لائیو ویڈیو بھی اس کی جو ہے جب انہوں نے شوٹ ڈاؤن کیا وہ بھی آئی تھنک ڈسپلے کی ہے، جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے آئی تھنک ملینز آف ڈالر کا یہ ریپر ڈرون گرایا ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں پہلے جو یو ایس نے انٹرسیپشن کی تھی وہ ڈیفنس سے میت تھا، یعنی جب انہوں نے میزائل فائر کیے انصار اللہ نے تو انہوں نے انٹرسیپٹ کیا تھا ریڈ سی میں جو اسرائیل کی طرف ہیڈ کر رہے تھے.
لیکن فرسٹ ٹائم ابھی انصار اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ یو ایس کو offensively انگیج کیا ہے، تو اس لحاظ سے بڑا سگنیفیکنٹ ہے. دوسرا یہ کوشچن کرے گا اسرائیل کو بھی اور یو ایس کو کہ اگر وہ ڈرون فلائنگ ایئر فلائنگ کرتے ہیں اس علاقے میں تو ان کو بہت زیادہ چیلنجز ہوں گے. اسی طریقے سے میرے خیال میں بھی ان کی جو میری ٹائم ایسٹس ہیں ریڈ سی میں اور اسٹیٹ آف ہرمز میں ان پہ بھی شاید حملے کیے جائیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ عراق اور سیریا میں اسٹرائکس ہوئی اور وہاں پہ پھر امریکن ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا. اسی طریقے سے حزب اللہ ان لیبنان بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور وہ فرنٹ بھی کھل گیا. تو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کی جو ہم بات کر رہے تھے وہ بھی آئی تھنک آہستہ آہستہ بالکل مزاحمت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایفرٹس بھی ہو رہی ہیں سر جنگ بندی کے لیے. پروفیسر صاحب آؤں گا، اب یہ تجویز آئی ہے کہ 12 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے 3 روزہ عارضی طور پر جنگ بندی پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان مذاکرات میں کوئی بریک تھرو ہوگا اور یہ جو عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ سر ایسا ہے کہ جو سیز فائر اور ہیومینیٹیرین سیز فائر میں فرق ہے، ہمیں پہلے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. سیز فائر ہوتی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، جبکہ ہیومینیٹیرین سیز فائر جو ہوتی ہے انسانی بنیادوں کے اوپر تھوڑے عرصے کے لیے کی جاتی ہے. کل تک تو یہ اگری نہیں تھے، لیکن ابھی پیرس کانفرنس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بات ہونے جا رہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے اگر اس کو روک لیا جائے تو ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر زخمیوں کا انخلاء کر سکیں اور جو ہیلپ جو ہے وہ وہاں پہنچائی جا سکے. اس میں میڈیسن ہے، اس کے اندر باقی چیزیں ہیں. باقی جہاں تک آپ کہتے ہیں، ابھی بریگیڈیئر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی اور آپ کے یہاں پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اسرائیل کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور جو مسلمان دنیا وہ اکٹھی ہو رہی ہے. مسلمان دنیا کو اب اکٹھے ہونا پڑے گا. پوری دنیا کے اندر چونکہ آوازیں اٹھ گئی ہیں اور یہ زائنسٹ کولونائزیشن کا ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ زائنسٹ کولونائزیشن کا جو پلان ہے ان کا، اس کے اوپر اگر مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے تو انہیں آئندہ کے لیے اسٹریٹجی بنانے میں ہیلپ ملے گی. اس کے علاوہ ایٹمی دھمکی جو دی ہے ان کے ایک منسٹر نے، یہ پوری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. اگر آپ الجزیرہ سے لے کے بی بی سی تک دیکھ لیں اور بی بی سی سے لے کر آگے دیکھ لیں، وہ جو ایک ٹرینڈ تھا کہ پوری دنیا میں ایک یک طرفہ رپورٹنگ ہو رہی تھی، وہ تبدیل ہوئی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے پوری دنیا کے اندر اثرات آ رہے ہیں اور اب آہستہ آہستہ اس طرف لایا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات نہ صرف اس علاقے میں ہوں گے بلکہ باقی دنیا کی اکانومی کے اوپر بھی ہوں گے. تو اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. جی بالکل، بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایک اہم بات جو کہ ہم کافی دنوں سے کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اینٹنی بلنکن جو ہے جب اسرائیل وہ گئے تو اسرائیل میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک بات کی، جب میڈیا سے گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر ایز اے جوئش بات کر رہا ہوں، اور دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہودی کے طور پر بات کر رہا ہوں، میری ماں یہودی، میرا باپ یہودی. کیا مسلمانوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ فلسطین میں جا کے مسلمان حکمران جائیں اور وہاں جا کے یہ بات کریں کہ میں ان مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کی بات کرنے کے لیے آ رہا ہوں، بحیثیت مسلمان آیا ہوں، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان. تو مسلمانوں کو اس چیز کی کیوں فکر نہیں ہے اور مسلمان حکمران جو ہے ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آئی تھنک اس میں کچھ تو چیلنجز ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ویسٹ بینک بھی جاتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ آئی تھنک پروویژن ہے، بیکاز ایئر اسپیس اور جو لینڈ روٹس ہیں سارا کنٹرول کرتا ہے اسرائیل. غزہ میں تو صاف ظاہر ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں ویسٹ بینک ایک ایسی جگہ ہے لیکن وہاں بھی آئی تھنک ابھی سخت لڑائی ہو رہی ہے، اسپیشلی جو کلنگز وغیرہ ہیں. اور ایون محمود عباس بعض اوقات جو ہے آپریٹ کرتے ہیں باہر سے، یا جارڈن میں ہوتے ہیں. اس طرح حماس کی لیڈرشپ آپ دیکھیں قطر سے کرتی ہے. لیکن آئی تھنک جو ابھی کانفرنس سعودی عربیہ میں ہونے جا رہی ہے، بیکاز دیٹ از دا ہارٹ آف اسلام، دیٹ از دا روٹ آف اسلام، یہ مین آئی تھنک فورم ہوگا جس پہ ایک اسٹرانگ نہ صرف آپ کہہ لیں کہ ڈپلومیٹک بلکہ اکنامک شاید سینکشنز اور بائیکاٹ کی طرف جائیں. تو اس لحاظ سے آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جو ہے اس میں آئی تھنک اٹ از انفارچونیٹ کہ اگر امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ بات کرتا ہے کہ وہ جیو پہلے ہے، اور آلدو ہمیں جیوز کے ساتھ کوئی نہیں، ہمیں زائنس کے ساتھ مسئلہ ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ ایز این امریکن ریپرزینٹیو جائے، تو یہ آئی تھنک بہت زیادہ باعث ہے. ایک اور آئی تھنک جو فیکٹر ابھی ان ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑی لڑائی ابھی پارلیمنٹس میں شروع ہوئی ہے. یو کے کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کی میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، سویلا بریورمین ہے جو ہوم سیکرٹری ہیں، جس طرح ہمارا وزیر داخلہ ہوتا ہے. اس نے جب مارچز شروع ہوئے لنڈن میں، لاکھوں لوگ نے کہا تھا یہ ہیٹ مارچز ہیں، پھر اس نے پولیس کمشنر پہ پریشر ڈالا کہ تم ریزائن کرو، حالانکہ وہاں پہ پولیس کو کافی انڈیپینڈنس ہے. ابھی اس کے جواب میں پارلیمنٹ میں آئی تھنک آج بڑی سخت بحث تھی. اس میں ایک تو کرس براڈ ہیں جو پارلیمنٹیرین، انہوں نے کہا جی کہ تم بیسیکلی سویلا بریورمین یو آر انسائٹنگ ہیٹڈ اور اسٹوکیسٹک ٹیررزم تم کر رہی ہو، کہ آپ ابھی
یعنی آپ لوگ اگر اپنا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس کو بھی روکنا چاہتے ہیں. اسی طرح ایک ہیں ان کی پارلیمنٹیرین یٹی کوپر, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیسیکلی واٹ یو آر ڈوئنگ. پھر عمران حسین ایک پارلیمنٹیرین ہے جو لیبر پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ ابھرتے ہوئے لیڈر تھے, اور موسٹ پرابلی اگر ان کی گورنمنٹ بنتی ہے ان کو بہت بڑا عہدہ مل سکتا. انہوں نے ریزائن کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ میں پارلیمنٹ بیٹھ کے بھی بات نہیں کر سکتا تو میں کم از کم اپنے ضمیر کی آواز بلند کروں گا, اینڈ ہی ہیز ریزائن. اسی طریقے سے آ جائیں باقی جو پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آئی تھنک ایک چیز ہائی لائٹ کی آج تاشقند میں, وہ یہ تھی کہ جب توہین آمیز خاکوں پہ سٹانس ہوا یورپ کا تو سارا یورپ ایکچولی اس کی سپورٹ میں اکٹھا ہو گیا تھا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اگر کوئی توہین ہو رہی تھی اس کی سپورٹ میں, تو آج انہوں نے کہا جی کہ 11,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں, بچے ہیں, کٹی ہوئی لاشیں ہیں, اور پورا یورپ کا ضمیر سویا ہوا ہے. اور ایکو کے پلیٹ فارم سے آئی تھنک بڑی اسٹرانگ آواز تھی کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ, اور اس پہ آئی تھنک کوئی میجر اسٹریٹجی ڈیولپ ہوگی. باقی جو ہے آن گراؤنڈ دیکھا جائے تو آج کی جو رپورٹ اس میں 136 یا 136 گاڑیاں اور ٹینک غزہ میں تباہ ہو چکے ہیں اوور آل, اور جو جس میں حماس نے آئی تھنک ویڈیوز بھی جاری کی ہیں. سو اسرائیل کو آن گراؤنڈ بھی جو ہے بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا. ایک اور جو انفارچونیٹ چیز تھی کہ جب غزہ سے بچے اور عورتیں نکلیں اور بوڑھے, اور ان کے ہاتھ اوپر کھڑے کر کے اسرائیل نے ان کو موو کرایا اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی فوج نے سرنڈر کیا ہے. حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے میں دیکھ رہا تھا ماؤں نے بچے اٹھائے ہوئے تھے, 8-10 سال کے بچے تھے یا بوڑھے تھے, اور اگر وہ جا رہے ہیں اپنا وہاں سے وار زون, بالکل بڑی تکلیف دہ سر وہ ویڈیوز وہ ہم نے بھی دیکھی ہیں, بڑی تکلیف دہ ویڈیوز ہیں. پروفیسر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سر 2 روز بعد جو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, اور 34 روز تو ہو گئے ہیں ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور OIC اور عرب لیگ یہ سارے فورمز اب غیر مؤثر ہو چکے ہیں؟ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں OIC کی, ان کے بارے میں تو میں نے سٹارٹ میں پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ ان کو تو OIC سے زیادہ ہم نہیں کنسیڈر کرتے. چلیں اگر اس ٹائم پہ ہی مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو بڑی بات ہوگی. یونائٹڈ نیشنز کے بے شمار لوگ مارے جا چکے ہیں. ICRC جو انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ریڈ کرسنٹ ہے اس کے عملے کے اوپر حملے ہو چکے ہیں. اور ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا بریگیڈیئر صاحب سے, میں بھی اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ مجھے آپ یہودی پہلے کنسیڈر کریں اور بعد میں کیا اسے کہتے ہیں مجھے امریکہ کا وزیر خارجہ سمجھیں, تو بات یہ ہے کہ مذہب کا استعمال اس سے پہلے بھی ہوا. آپ نے افغانستان کے تناظر میں بھی دیکھا, رشیا کو توڑا گیا. 9/11 کے ٹائم پہ پریزیڈنٹ بش کے منہ سے نکلا کہ یہ ایک کروس جو ہے ایک صلیبی جنگ ہے. تو اس کے بعد اگر اب بھی مذہب کا استعمال جاری رہتا ہے تو پھر مسلمانوں کے اوپر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ شدت پسند ہیں, وہ بچے جو مارے گئے ہیں یا ان کے جو بہن بھائی بچ گئے ہیں یا جو اولادیں بچ گئی ہیں, کیا وہ زندگی کے اندر کبھی بھی ایسی چیز کو سپورٹ کریں گے جس کے اندر دنیا کے اندر امن, سلامتی اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہو؟ تو یہ نفرت اور خون کے ساتھ امن لکھنے کی جو بات ہو رہی ہے مذہب کی بنیاد پہ, یہ کہیں بھی دنیا میں سپورٹیو نہیں ہے. اور اسرائیل کے معاملے کے اوپر اگر اینٹونی بلنکن یہ کہتا ہے تو یہ شو کرتا ہے بین الاقوامی طور پر کہ امریکہ جیسے ملک کا وزیر خارجہ جو ہے وہ مذہب کی آڑ لے رہا ہے اور مذہب کو پہلے دے رہا ہے, جو کہ امریکہ کے اپنے امیج کو پوری دنیا کے اندر ڈسٹروائے کرے گا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بریگیڈیئر صاحب اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھ پاؤں, OIC کا اجلاس اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ مذمت ہوگی یا قراردادیں منظور ہوں گی, یا پھر کافی دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ عملی طور پر کوئی ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک اس کے اندر 2-3 چیزیں, ایک تو اسٹریٹ پریشر بھی ہے اور ہر چیز نظر آ رہی ہے. اس میں آئی تھنک کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہیں. فار انسٹنس UAE نے ابھی بہت بڑا ہاسپٹل بچوں کا قائم کیا ہے رفح کراسنگ کے پاس. اس طریقے سے پاکستان سے بھی ایڈ گئی ہے. لیکن جو جس طرح پریزیڈنٹ طیب اردوغان نے آج مینشن کیا, اور ایکو کے آئی تھنک پلیٹ فارم سے بڑی اسٹرانگ باقی بھی آوازیں بھی رپورٹ آئے گی, تو میری آئی تھنک امید ہے اینڈ ریکمنڈیشن وڈ بی کہ آپ جو ہے کم از کم جو ہے یہ 2 جو چیزیں ڈپلومیٹک اور اکنامک, اس ٹول کو فلی استعمال کریں, بیکاز انف از انف. اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بیکاز اس میں ابھی آپ کے پرائم منسٹر بھی جا رہے ہیں اور تمام 57 ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹس اور گورنمنٹ ہوں گے, تو اس پہ ایک اسٹرانگ وہ آئی تھنک ریزسٹنس کریٹ کر سکتی ہے. دے کین پریشرائز دی ویسٹ. اور ٹولس کی ہم بات کرتے ہیں, اکنامکلی بہت اسٹرینتھ ہے اسلامک ورلڈ کے پاس. اینڈ لیٹر آن یہ بھی ریکمنڈیشن ہوگی کہ اسلامک ملکوں کی فوج جا کے
وہاں پہ امن قائم کرے, 2 اسٹیٹ سولوشن اس کے اندر انشور کرے کہ بالکل جو اٹراسٹیز ہیں وہ ختم بالکل ہو. ٹھیک ہے سر, اور اس بہت میں بہت شکریہ پاکستان بھی بریگیڈیئر اپنا صاحب, کردار آپ ادا کر اس سکتا موقع ہے. پر ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس اہم معاملے پر بات کر رہے. سر حسین عالم صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور ہم بھی یہی انتظار میں ہیں کہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہے وہ کیا لاہ عمل اختیار کرتی ہے. جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ ایک جانب تو سفارتی دباؤ بڑھانا ہے, دوسری جانب ہم نے معاشی دباؤ بھی, جو اکنامک بائیکاٹ کی بات بھی کی گئی ہے. دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں اور فلسطین میں یہ جنگ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.